یہ جو تین چیزیں بیان کی، ایمان، اسلام اور احسان، اس کے لیے جیسا کہ میں نے بار بار کہا کہ اسلام سے شریعت تشکیل پاتی، ایمان سے طریقت تشکیل پاتی، احسان سے حقیقت تشکیل پاتی۔ اب ان تینوں کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا، شریعت بھی طریقت بھی۔ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بات کی وضع کی ہوئی اصطلاحات ہیں، ان کا قرآن و سنت سے تعلق نہیں۔ فرمایا شریعت تو شریعت ہے، اس کا تو انکار نہیں کسی کو۔ فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، ہم نے شریعت وضع کر دی ہے، اس پر عمل کرو۔ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت رکھی اور منہاج رکھا۔ یہ منہاجہ کا لفظ سنو نا، شریعتم و، اس منہاج سے میں نے یہ لفظ منہاج القرآن قرآن سے اخذ کیا تھا، اس آیت کریمہ سے نکالا تھا۔ منہاج القرآن اس آیت کریمہ سے لفظ نکالا تھا، لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا۔ یہ تو شریعت ہو گئی۔ اب اگلا مرحلہ جو ایمان سے ڈیولپ ہوتا ہے، طریقت، قرآن مجید نے طریقت کا ذکر کیا، اور سورہ جن کی آیت نمبر 16 میں فرمایا وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اگر وہ طریقت پر استقامت کے ساتھ قائم رہے، اگر وہ طریقت پر استقامت کے ساتھ قائم رہے تو قیامت کے دن ہم جنت کے چشموں سے بھر بھر کے پلائیں گے، سیراب کر دیں گے۔ اب یہ قرآن میں لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر طریقت پر استقامت کے ساتھ قائم رہتے یا قائم رہے تو ہم ان کو سیراب کر دیں گے۔ تو یہاں دو باتوں کا پتہ چلا، ایک تو ثابت ہوا کہ طریقت کا مضمون قرآن سے ثابت ہے، اصطلاح بھی قرآن سے ثابت ہو گیا کہ نہیں؟ اور ایک بات اور معلوم ہوئی، وہ یہ کہ وَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر طریقت پر استقامت رہی، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم سیراب کر دیں گے۔ پتہ چلا کہ سیراب بھی صرف طریقت سے ہوتی ہے، اہل طریقت سیراب کیے جاتے ہیں، اور جو طریقت سے محروم ہوتے ہیں وہ پیاسے رہتے ہیں، ان کو اللہ سیراب کرتا ہے۔ اور مقام بھی ہے سورہ طٰہٰ، نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، بہتر طریقہ زندگی کا، بہتر طریقت کو بیان کیا۔ اور حقیقت کو اللہ پاک نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ حقیقت میں ایمان والے ہیں، ان کا ایمان درجہ حقیقت میں ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ یہ جو حقیقت ہے اس کو، اور پھر اسی طرح قرآن نے 3 درجے یقین کے بیان کیے۔ کتنے؟ بولیے کتنے؟ ایک کو کہا علم الیقین۔ کیا؟ علم الیقین اسلام سے پیدا ہوتا ہے، علم الیقین اسلام سے پیدا ہوتا ہے۔ اونچے درجے کو کہا عین الیقین، عین الیقین کمال ایمان سے پیدا ہوتا ہے، یہ قرآن میں ہے عین الیقین۔ اور تیسرا مقام فرمایا حق الیقین، حق الیقین احسان سے پیدا ہوتا ہے۔ علم الیقین شریعت ہے، عین الیقین طریقت ہے، حق الیقین حقیقت ہے۔ اب اس حقیقت ایمان کا جو حقیقت ہے، اس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، لا یحق العبد حقیقت الایمان۔ اب یہ جو حقیقت ہے، جہاں جا کر تصوف کا مضمون ہوتا ہے مکمل، اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کسی شخص کے اندر ایمان کی حقیقت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی، متحقق نہیں ہو سکتی، حتیٰ یغضب للہ و یرضی للہ، جب تک وہ اپنے نفس کی ترجیحات سے آزاد نہ ہو جائے۔ ذاتی دشمنی، ذاتی عداوت، ذاتی محبت، ذاتی رغبت، ذاتی نفرت، ذاتی برتری، یہ جو مقابلے جس میں ہم مرے پھرتے ہیں، میں کے نتائج،
یہ میں کہ جس جہنم میں ہم جل رہے ہیں، جس سے راضی ہوتے ہیں، وہ بھی نفس کی خاطر جو ہماری پوجا کرتا ہے، جو ہمارا مطلب پورا کرتا ہے، ہمیں خوش کرتا ہے، ہمیں بڑھاتا ہے، ہمارے لمبے ٹائٹل لقب لگاتا ہے، ہمیں اٹھاتا ہے اوپر، مال دولت دیتا ہے، مفاد پورا کرتا ہے، کسی قسم کا مفاد ہو، مال کہو، دنیا کو، عزت کہو، عقیدت کہو، پیسے کہو، جو مفاد پورا کرتا ہے اس سے ہم راضی ہو جاتے ہیں۔ جو ہمارا مد مقابل ہو جاتا ہے، جس سے مفاد نہیں پورا ہوتا، اس سے ہم ناراض ہوتے ہیں۔ فرمایا ایسے شخص کے دل میں حقیقت ایمان کی کبھی جاگزین نہیں ہو سکتی۔ حقیقت ایمان اسی کو نصیب ہوگی حتیٰ یغضب للہ، جس کا ناراض ہونا بھی صرف اللہ کے لیے ہو جائے، وَيَرْضَى لِلَّهِ، اور کسی سے خوش ہونا بھی صرف اللہ کے لیے ہو جائے، جس کی خوشی اور ناراضگی کا پیمانہ صرف اللہ کی ذات بن جائے۔ اب آپ اندازہ کر لیں اس زندگی میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہماری لڑائیاں بھی اپنے نفس کے لیے، خوشی بھی نفس کے لیے، رضامندی بھی نفس کے لیے، اپنی انا کے لیے، نفرتیں عداوتیں بھی اپنی انا کے لیے۔ تو آپ سفر اللہ کی طرف جاری ہی نہیں کر سکتے جب تک اپنے نفس کی رضا اور نفس کے غضب کو جڑ سے کاٹ نہ دیں، جڑ سے نہ کاٹ دیں۔ خوشی بھی اللہ کے لیے، رضا بھی اللہ کے لیے۔ یہ ساری ترجیحات جب اللہ کے لیے نہ ہو جائیں، اس وقت تک یہ حقیقت ایمان کی متمکن نہیں ہوتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، جب بندہ ایسا کر لیتا ہے، نفس سے خلاصی پا جاتا ہے، نفس کے قبضے سے نکل جاتا ہے، نفس کے چنگل سے، اور اپنی خوشی، غمی، رضا، ناراضگی، نفرت، محبت، سارا کچھ صرف اللہ کے لیے کر دیتا ہے۔ جب ایسا کر دے، فرمایا استحق حقیقت الایمان، پھر وہ حقیقت ایمان کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں تب ایمان کی حقیقت بیٹھتی ہے۔ اور اگر ایمان کی حقیقت کسی کے دل میں جم جائے تو فرمایا ان احبائی و اولیائی، وہ لوگ میرے محبوب بھی ہیں، وہ میرے ولی بھی ہیں، وہ میرے احبا ہیں، وہ میرے اولیاء ہیں، وہ میرے احبا ہیں، وہ میرے اولیاء ہیں۔ جب یہ حقیقت ایمان کی ان کے دلوں میں جاگزی ہوتی ہے کہ ان کی دنیا میں ساری نفسانی ترجیحات، نفسی ذاتی انا کی ترجیحات ختم ہو جاتی ہیں، اور ان کی ساری خوشی، غمی، پیار، محبت، نفرت، عداوت، دوستی، دشمنی صرف خالصتاً لوجہ اللہ ہو جاتی ہے، تو پھر سمجھو اس کے ایمان کو حقیقت مل گئی۔ اور جو صاحب حقیقت ایمان ہو جائے وہ میرا محبوب ہے، میرے احبا میں سے ہے، میرے اولیاء میں سے ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور آگے بتاؤں کہ جو لوگ میرے احبا میں سے میرے محبوب ہو جاتے ہیں اور میرے اولیاء ہو جاتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی فرمایا وَأَوْلِيَاءِ الَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرِي وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ، پھر ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کا ذکر کرو تو میرا ذکر ہو جاتا ہے، اور میرا ذکر کرو تو ان کا ذکر ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر میری بات چھیڑ دو، یذکرون بذکری، میری بات چھیڑ دو، بڑی ایک پیار کا جملہ بول رہا ہوں، ان کی علامت یہ ہو جاتی ہے کہ اگر میری بات چھیڑ دو تو میری بات چلتے چلتے ان تک جا پہنچتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میری بات سمجھ میں ہی نہیں آتی جب تک ان کا ذکر نہ کیا جائے، میری محبت کا مضمون سمجھ میں نہیں آتا جب تک میرے اولیاء کی محبت سمجھائی نہ جائے، میری یاد کا مضمون سمجھ نہیں آتا جب تک میرے اولیاء کے گھر تک بات پہنچائی نہ جائے۔ یذکرون بذکری، میرا ذکر ہو تو لا محالہ ان کا ذکر ہو جاتا ہے، وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ، اور ان کا ذکر ہو جائے تو ان کے بعد سے میری بات آ جاتی ہے، ان کی یاد سے میری یاد ہو جاتی۔ یہ مضمون ایک اور طریقے سے بیان ہوا، صحابہ کرام سے فرمایا الا انبئکم بخیارکم، کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ اچھے لوگ کون ہوتے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، علامت اچھے لوگوں کی، خیار امت کی یہ ہے کہ انہیں دیکھو
تو اللہ یاد آ جائے۔ میں آپ کو ایک پیمانہ دے رہا ہوں، بس ان کی صحبت میں بیٹھا کرو، ان کی صحبت اختیار کرو، وہی سنگت کام آئے گی جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ جس کے دیکھنے سے اللہ یاد نہیں آتا اس کے پاس بیٹھنے کا کوئی نفع نہیں ہے، اس کے پاس مجلس میں بیٹھنے کا کوئی نفع۔ آقا علیہ السلام نے ایک پیمانہ مقرر فرما دیا، اور دوسرے مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر مجلسیں کن لوگوں کی ہیں۔ صحابہ کرام سے فرمایا کن کی مجلس میں جایا کرو، کن کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جن لوگوں میں یہ 3 علامتیں ہوں، جن لوگوں میں 3 علامتیں ہوں ان کی مجلس میں جایا کرو۔ فرمایا پہلی علامت انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے،